السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل نے فریڈم آف سپیچ اور انسانی حقوق کے پرخچے اڑاتے ہوئے میڈیا کی ایک بڑی بلڈنگ کو زمین بوس کر دیا ہے، اور دنیا سے بڑے بڑے شیطان جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ سے اس پر کوئی ریئیکشن دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب تک اسرائیل ظلم تو کر رہا تھا، لیکن اس وقت الجزیرہ کی بلڈنگ پر ہوائی حملہ کیا اور پوری بلڈنگ کو زمین بوس کر دیا، جس میں الجزیرہ سمیت بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹس کے دفاتر موجود تھے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پوری دنیا کی طرف سے سوالات اٹھائے گی، اور اسرائیل جو اس وقت مغرب کو اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے اور جس کے بغیر امریکہ کے کانگریس فیصلے نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ خواتین کے حقوق کے لیے افغانستان پر چھل دوڑے، وہ ممالک اب کیا کہیں گے جو کہہ رہے تھے کہ جمال خشوگی قتل کیس کا رپورٹ پبلک کرنا چاہیے، جو کہ انسانی حقوق کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، تاکہ سعودی حکمرانوں کے حوالے سے دنیا کو پتہ چلے کہ انہوں نے اس کو مار دیا تھا۔ لیکن اسرائیل نے اب ہزاروں لوگ بے گھر کر دیے ہیں اور سینکڑوں شہید کر دیے ہیں، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کہتی۔ اسرائیل کی آرمی نے کہا ہے کہ اس بلڈنگ میں حماس کے لوگ موجود تھے اور وہ ٹیررسٹ بھی جو اسرائیل کے لیے خطرناک تھے، لیکن الجزیرہ کی رپورٹر نے کہا کہ میں اس بلڈنگ میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے کسی طرح بھی کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں دیکھا۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی بہت معلومات اکٹھی کی، لیکن کسی نے ایسی کوئی سرگرمی نہیں دیکھی۔ لیکن وجہ صاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسا گروہ کام کر رہا تھا جو اسرائیل کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھاتا تھا اور انہیں وہ حقائق بیان کرتا جو بی بی سی اور مغربی میڈیا نہیں کرتے، کیونکہ پھر وہی بات وہ صہیونیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے افغانستان سے، جہاں پر افغانستان میں طالبان اور افغان حکومت کا سیز فائر معاہدہ ختم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، طالبان کی طرف سے 3 دن کا سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد کابل حکومت نے بھی اعلان کر دیا، اور آج سے دوبارہ ملک میں حملے شروع ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر ان کے حملے سامنے آئے ہیں۔ کابل حکومت نے کہا ہے کہ طالبان نے مختلف حملے کر دیے ہیں، جس میں کئی چیک پوسٹ پر طالبان نے اپنے حملوں کی شروعات ایک بار پھر شروع کر دی ہے، لیکن طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملے کابل حکومت نے کیے ہیں اور کابل حکومت ہمیں بلیم کرنا چھوڑ دے۔ ناظرین، جب دونوں کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہوا تھا تو اسی دوران بھی مختلف مقامات پر حملے ہوئے، اور جمعے کو وہاں پر ایک مسجد میں حملہ بھی ہوا تھا، جس میں 12 لوگ شہید ہوئے تھے اور کئی زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کی ذمہ داری ابتدائی طور پر کسی نے تو تسلیم نہیں کی، لیکن بعد میں سورسز کے مطابق داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، اور یہ تو داعش کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ داعش کو اس لیے لانچ کیا گیا تھا تاکہ وہ عوام پر تشدد کر دے اور طالبان کے ساتھ لڑے، تاکہ کابل حکومت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان نے ان کو ہر مقام پر شکست دی ہے، اور جب انہیں شکست ہو جاتی ہے تو کابل حکومت اور امریکی افواج انہیں ہیلی کاپٹروں میں بھر بھر کے اپنے پناہ گاہوں تک لے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت دوبارہ حملے شروع ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ دونوں فریقین اس وقت تشدد کی طرف نہیں جائیں گے، اور کابل حکومت طالبان کے مطالبات مانیں گی اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں گے، کیونکہ افغان عوام جنگ سے بہت تنگ آ گئے ہیں اور وہ مزید جنگ نہیں چاہتے۔ 40 سال سے مسلط افغان عوام پر یہ جنگ اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اگر یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے تو سب کو اس سے بہت خوشی ہوگی۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے فلسطین سے، جہاں پر اسرائیل کی بمباری اب بھی جاری ہے، اور تازہ اطلاعات کے مطابق 33 فلسطینی آج شہید ہوئے ہیں اور درجنوں مزید زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے 2 مکانات بھی زمین بوس کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے بہت سارے لوگوں کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے، اور اب بھی وہاں پر خطرناک بمباری جاری ہے، اور دوسری طرف اسرائیل میں خطرناک خوف پھیل گیا ہے کہ کہیں سے راکٹ آ کے گرے گا اور ہمیں مار دے گا، کیونکہ اس وقت وہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم کون سا راکٹ انٹرسپٹ کرے گا اور کون سا ہم پر گرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اب وہاں پر جیسے ہی سائرنز بجنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہودی اپنے بمبس شیلٹرز میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ خوف اتنا پھیل چکا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، اور یہودی اس وقت سمندر کے کنارے ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اس وقت صہیونی ریاست نے 180 لوگ شہید کر دیے ہیں، اور ان میں سے 52 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 10,000 سے بھی زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق 10 یہودی جہنم واصل ہو گئے ہیں، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت 3000 راکٹس حماس کی طرف سے فائر کیے گئے ہیں، جو کہ ایک بہت خوف والی بات ہے اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل اس کو تسلیم بھی نہیں کرتا تھا کہ حماس اتنے ٹائم تک لڑ سکتا ہے، لیکن حماس نے بہت ہی مزاحمت دکھایا اور اسرائیل کو بہت معاشی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ وہ اس طرح کے حماس جو راکٹس اسرائیل پر فائر کرتا ہے
فائر کرتا ہے اس کی قیمت تقریباً $5000 تک ہوتی ہے، اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈومز جو میزائل فائر کرتا ہے اس کی قیمت $40,000 تک ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کی مزید نیوز اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔